أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت وغیرت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تکریم و احترام سامعین کرام، عرش الہی سے آیا ہوا بیش قیمت مہمان رمضان المبارک اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. اس ماہ مبارک کے پہلے 10 دن خصوصی طور پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. درمیان والا عشرہ ایمان والوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے اور آخری عشرہ اتنا قیمتی ہے جو کائنات کی سب سے بڑی کامیابی کا ضامن بنتا ہے. کائنات کی سب سے بڑی کامیابی جو میں سمجھتا ہوں، جو میرا معاشرہ سمجھتا ہے، جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، وہ ہرگز نہیں ہے کہ مال و دولت کا مل جانا، جائیداد کا مل جانا، اچھے خاندان کا مل جانا، اچھے رشتے کا مل جانا. بلا شبہ یہ کامیابیاں ہیں، لیکن ان کا تعلق اس دنیا سے ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی کامیابی ہے. میں جس کامیابی کا ذکر کر رہا ہوں اور جسے میں نے سب سے بڑی کامیابی کہا ہے، وہ کامیابی 12 نمبر 4 کے اندر رب ذوالجلال نے
اپنی اصلاح کتاب میں بتائی ہے۔ سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 185 ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا کی کامیابیوں کو بڑی کامیابی سمجھنے والوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مکر و فریب کا سامان ہے۔ ایک دن آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں موت کا جام پینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دن قیامت کے حساب کتاب سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ اس دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ جو جہنم کی گہری کھائی سے بچ کے جنت کے بالا خانوں میں پہنچا، جو جہنم کے عذاب سے بچ کے جنت کے ثواب اور بدلے کا مستحق بن جائے۔ کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی والے مقام جہنم کے بجائے اللہ کی رضا والا مقام جنت نصیب ہو جائے۔ تو جو سب سے بڑی کامیابی ہے جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اپنے دماغ پہ سوار کرنا چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہ کامیابی حاصل کر لیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی کوئی نہیں، وہ ایسی زندگی ہے جس کے بعد موت کوئی نہیں، وہ ایسا عروج ہے جس کے بعد زوال کوئی نہیں، وہ ایسی خوش نصیبی ہے جس کے بعد بد نصیبی کوئی نہیں، وہ ایسی سعادت ہے جس کے بعد شقاوت کوئی نہیں۔ جی ہاں، وہ میرے رب کی رضا کا مقام جنت، وہ میرے رب کی ناراضگی کے مقام جہنم سے بچ جانا ہے۔ رمضان کا آنے والا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ۔ اللہ اللہ، میں نے لفظ بولا ہے خصوصی طور پہ پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن جہنم سے نجات، ورنہ پورا مہینہ ہی رحمت بھی برستی ہے، مغفرت بھی ملتی ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ حدیث پاک کی روشنی میں یہ 10 دنوں کی تقسیم ہے۔ پہلا عشرہ مکمل گزر گیا، دوسرے کے صرف 2 دن باقی ہیں۔ وقت کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، یہ اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، اور اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور جو وقت گزر جائے وہ کبھی دوبارہ آپ کے ہاتھ آ سکتا نہیں ہے۔ وہ ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، تیسرا عشرہ آنے والا ہے۔ اس تیسرے عشرے میں بھی جو نجات سے محروم ہو گیا، اس تیسرے عشرے میں بھی جو اپنی بخشش نہ کرا سکا، اس تیسرے عشرے میں بھی جو جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے۔ رحمت للعالمین پیغمبر، جو جانوروں کے حقوق کا بھی ضامن، بے زبان جانوروں پہ بھی رحمت کے دریا بہانے والا، وہ اپنے امتی کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اس امتی کے لیے کہ جو اس رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، بالخصوص تیسرا عشرہ ایسے گزار گیا اور اللہ سے اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے یہ عزم کرنا ہے
پختہ ارادہ کرنا ہے کہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو نوافل رہ گئے ہیں، جو تلاوتیں رہ گئی ہیں، جو باجماعت نمازیں رہ گئی ہیں، جو ماں باپ کی خدمت رہ گئی ہے، جو رشتہ داروں کے حقوق رہ گئے ہیں، جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ رہ گئی ہیں، وہ تمام کی تمام عبادات ہم انشاءاللہ ان آخری دنوں میں کر کے اپنی رب کی رضا کا مقام حاصل کریں۔ اللہ 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 اللہ، رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک بڑا مؤثر ذریعہ آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جانا ہے۔ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن اعتکاف کا ایک اپنا ہی رنگ ہے، اپنا ہی رنگ ہے۔ بندہ 10 دن کے لیے ساری دنیا کو، ساری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال لیتا ہے، اور اللہ بھی اپنے گھر 10 دن رہنے والے کو محروم نہیں کرتے۔ اگر وہ کما حق ہو اللہ کے گھر میں بیٹھا، 10 دن اس نے اعتکاف کیا، عبادات کی، گناہوں سے اجتناب کیا، دنیا کی باتوں سے اجتناب کیا، تو اس کے لیے عید کا چاند جنت کا چاند ہوتا ہے، اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے میرا رب بھر دیتا ہے، میرا رب بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن مسلسل اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے امت کو بھی ترغیب دی ہے، تو جو کما حق ہو ان آخری 10 دنوں میں اپنی خالی جھولیوں کو بھرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے، اپنے دماغ کو قرآن و سنت کی فکر سے معطر کرنا چاہتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ کے کسی گھر میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے۔ جب وہ جم کے بیٹھے گا، وہ اپنے اللہ سے کہے گا، یا اللہ اب میں تیرے گھر آ گیا ہوں۔ دنیا میں جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، اسے کہتا ہے میں اب تیرے گھر آ گیا ہوں، اب تو تجھے میری بات مان لینی چاہیے، میری درخواست قبول کر لینی چاہیے۔ جب معتکف یہ کہتا ہے ربا تیرے در پہ آ گیا ہوں، تیرے گھر پہ آ گیا ہوں، اب تو محروم نہ کر، تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس بندے کی ساری درخواستوں کو میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اعتکاف بیٹھنے کی، ہر گھر میں سے کم از کم ایک بندہ اعتکاف ضرور بیٹھے، ایک بندہ اعتکاف ضرور بیٹھے۔ ایک بھائی کے کام دوسرا اپنے ذمہ لے لے، باپ کے کام بیٹا اپنے ذمہ لے لے، یا بیٹے کے کام باپ اپنے ذمہ لے لے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ اللہ، اسلام کسی کو محروم نہیں چھوڑتا، کسی کو محروم نہیں چھوڑتا۔ اعتکاف ایک بڑی فضیلت والی عبادت ہے، لیکن ظاہر ہے ہر بندے کے لیے اعتکاف بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، تو میرے رب نے اس کے لیے بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، اس کے لیے بھی ایسا موقع اس آخری عشرے میں آتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ہوش مندی کے ساتھ، تھوڑی سی عقل مندی کے ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، تو اس کی بھی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ وہ کون سا موقع ہے؟ آئیے قرآن مقدس کے رنگ میں آپ کو قرآن کا انداز سناتا ہوں، محبت سے ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر کی امت، اے میرے قاری کملی والے کی امت، اے میرے مزمل نبی کی امت،
امت، اے میرے متصل نبی کی امت، میرا نبی شان والا ہے، میرے نبی کی امت بھی شان والی ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کو بھی اس امت سے بڑا پیار ہے۔ خود قرآن مجید کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے امت محمدیہ تم بڑی معتدل امت ہو، تم میں یہودیوں والی بیماریاں بھی نہیں ہیں، عیسائیوں والی بیماریاں بھی نہیں ہیں، تم ایک بڑی متوسط معتدل اور اچھی امت ہو۔ تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے آپ کو بہترین امت قرار دیا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے نبی کا رات کا رونا آپ کے لیے، میرے نبی کے تہجد کے وقت کی دعائیں آپ کے لیے، میرے نبی کی میدان جنگ کی، بدر کے میدان کی آہو پکار اپنی امت کے لیے۔ غزوہ بدر کا دن گزرا ہے، کل کا دن 17 رمضان مبارک کا دن غزوہ بدر کا دن ہے۔ ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، 313 ہے، دوسری طرف 1000 ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے خیمے کے اندر اپنا سر سجدے میں گرا چکے ہیں۔ کون سا امتی ہے جو اس حدیث کا انکار کر سکتا ہے؟ کون سا امتی ہے جو غزوہ بدر کے واقعہ سے متعلق علم نہیں رکھتا؟ بدر کا میدان ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میں پورے خصوص سے کہتا ہوں میرا نبی اپنے لیے نہیں رو رہا تھا، میرے نبی کو یہ ڈر نہ تھا کہ میں کل نہ مارا جاؤں۔ کیوں؟ اللہ نے میرے نبی سے وعدہ کر دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے پیغمبر میرا آپ سے وعدہ ہے آپ کا کوئی دشمن آپ کو جان سے مار نہ سکے گا۔ وہ رو رہے ہیں، سر سجدے میں گرایا ہوا ہے۔ الفاظ میرے پیغمبر کے کیا ہیں؟ اے اللہ یہ میری امت کے چند لوگ ہیں، میں نے بڑی محنت سے تیار کی ہیں، اگر ان کو کل کفار نے ختم کر دیا میرے اللہ قیامت کی صبح تک تیری دھرتی پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ مشکل وقت میں نبی کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ اتنا لمبا سجدہ، اتنی لمبی آہوزاری۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، مجھے یقین ہے میرا رب آپ کو محروم نہیں کرے گا، کیونکہ میرے رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے پیارے پیغمبر سجدے سے سر اٹھائیے، اپنی امت کا غم نہ کیجیے۔ تو وہ بدر کے میدان میں اپنی امت کا غم کرنے والا، وہ تہجد کے وقت میں اپنی امت کا غم کرنے والا، ایک مرتبہ میرے نبی کو جب بتایا گیا جو پچھلی امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی زیادہ تھیں۔ میں بڑے واقعات کو جوڑ رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے، بڑا لطف آئے گا۔ آپ کو بتایا گیا پچھلی امتوں کی عمریں بڑی زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 برس سے زیادہ جیے، ان کی قوم کی عمریں بھی لمبی، ان کے بعد آنے والی کئی قوموں کی عمریں بھی لمبی، بنی اسرائیل کے لوگ بھی کئی 100 سال جیا کرتے تھے۔ شفقت والے پیغمبر کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، اے میرے اللہ ان کی عمریں اتنی تو ان کی عبادتیں بھی زیادہ، ان کی عمر زیادہ، ان کی عبادت بھی زیادہ،
ایسا نہ ہو دن قیامت کے میری امت عبادت میں پیچھے رہ جائے، وہ امت عبادت میں آگے نکل جائیں۔ قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی سوچ پہ، کتنا میرا اور آپ کا خیال ہے کہ دن قیامت کے دن اگر سب سے آگے ہو تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہو۔ اے اللہ، دن قیامت کے وہ میری امت سے آگے نکل جائیں گے۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، یہ امت صرف تیری لاڈلی نہیں، میں اللہ بھی اس امت سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے بھی بڑا پیار ہے۔ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میری شان والے پیغمبر، اے میری عظمتوں والے پیغمبر، جس کا چہرہ میں نے والضحیٰ والا بنایا، جس کی زلفیں میں نے واللیل والی بنائی، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک۔ اے میرے حبیب پریشان نہ ہو، ان کی عمریں لمبی تھی تو کیا ہوا، میں آپ کو ایک رات ایسی دینے والا ہوں جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ اس موقع پہ میرے رب نے یہ سورت اتارے، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے میرے پیغمبر یاد کیجئے وہ رات جب آپ غار حرا کے اندر، جب آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مصروف تھے، آپ کے پاس میرا فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ میرا پیغمبر پڑھ، کیونکہ تیرا رب بڑا مہربان ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اے میرے پیغمبر، وہ جو رات غار حرا میں آپ بیٹھے تھے، جبریل امین آپ کے پاس آئے تھے، وہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی ایک تاک رات تھی، اس میں میں نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، اور وہ جو رات ہے اس کا نام ہی میں نے رکھ دیا لیلۃ القدر، عظمت والی رات، قدر و منزلت والی رات، فضیلت والی رات۔ قرآن جو نام رکھتا ہے وہ اسم با مسمى ہوتے ہیں۔ سڑیا نہیں نانو بری تے اکھیوں انی، نا صالح تے کام سارے پٹھے۔ قرآن نے اس رات کو لیلۃ القدر کا، عزت و عظمت والی رات ہے۔ پھر قرآن کا عجیب انداز، ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اے میرے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کتنی عظمتوں والی ہے وہ رات؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے پیغمبر، ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، 82-83 سال عبادت کرتا رہے، اور آپ کا امتی اس ایک رات کو پالے، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے آپ کا امتی اس 1000 مہینوں والی کی عبادت سے آگے نکل جائے گا۔ میرے کالی کملی والے پیغمبرا، کبھی پریشان نہ ہونا، اپنی امت کی وجہ سے غم میں مبتلا نہ ہونا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بڑی عظمت والی رات ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 25 ہے، سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حمیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اے میرے پیغمبر، وہ جو رات ہے، وہ جو لیلۃ القدر ہے، وہ ایسی رات ہے، اس رات برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔
فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہماری طرف سے سارے معاملات طے ہوتے ہیں۔ سب سے سچی شخصیت میرے اور آپ کے سچے اور سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین پہ جتنے کنکر ہیں کوئی گن تو نہیں سکتا، لیکن میرے اللہ کو ان کنکروں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو دھرتی کنکروں سے بھری ہوئی ہے، جب لیلۃ القدر آتی ہے آسمان سے اتنے رحمت اور برکت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین کے کنکروں کی تعداد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی بات قرآن کہہ رہا تنزل الملائکۃ والروح، باقی فرشتے بھی، جبریل امین بھی، اور روح سے مراد فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ فرشتے اور جبریل امین آسمانوں سے نیچے آتے ہیں۔ اے اللہ کیسے آتے ہیں؟ فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، فرشتوں کی شان بڑی ہے لیکن وہ اپنے رب کی اجازت کے محتاج ہیں۔ کائنات میں صرف ایک اکیلا اللہ ہے جو کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے، باقی سارے اس کی اجازت کے پابند ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ نے بندے ہو نماز پڑھو روزہ رکھو، اسی جی فلانے حضرت نے مرید اس کی انگلی ناپ کی اساں جنت پہنچا دے سکتے۔ او خدا کے بندو، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے لابی نہ کھول سکیں گے۔ وہ سنی ہوئی ہے نا آپ نے حدیث، آپ سجدے میں گر جائیں گے، صرف اتنا کہنا ہوگا کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کر، لیکن آپ اپنے لب نہ کھولیں گے، آپ سجدے میں گر جائیں گے، لمبا سجدہ کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اشفع تشفع، اے میرے پیغمبر اب سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی بھی تب لب کھولے گا۔ میرے اور آپ کے حضرت اتنے کہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں انگلی پکڑ کے جنت میں پہنچا دیں گے؟ نہ میرے دوستوں، فرشتوں کی جرت نہیں ہے آسمانوں سے نیچے زمین پہ میرے رب کی اجازت کے بغیر اتر سکتے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازتیں لے کے، من کل امر، ہر طرح کے معاملات، موت و حیات کے فیصلے، رزق کے فیصلے، صحت و بیماری کے فیصلے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں۔ اے میرے رب، وہ رات آ گئی، کتنی مقدار ہے اس کی؟ کب تک اس میں رحمت نازل ہوگی؟ کب تک اس میں برکتیں نازل ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت میری طرف سے سلامتیاں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تب شروع ہوتی ہیں، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تب وہ رحمتوں کا سلسلہ بند ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت آپ نے سن لی۔ اب آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس لیلۃ القدر کو کیسے پا سکتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی جو آخری عشرے کی تاک راتیں ہوتی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تو کل 10 راتیں ہیں، تو تاک راتیں کتنی ہیں؟ 5۔ صرف 5 راتیں آپ نے آخری عشرے میں کچھ چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ ایک تو مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں۔ مغرب کی نماز بھی، مغرب کے وقت لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی، ہو سکے تو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھ لیں، اوابین 6 رکعت وہ پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھیں، تراویح اہتمام سے پڑھیں،
اور جو پوری رات جاگ سکتے ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کی خوش قسمتی، ان کی سعادت۔ جو پوری رات نہیں جاگ سکتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو ویسے بھی پتہ ہے جو عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھے، فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھے، اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے، اتنا بڑا پیکیج ہے میرے رب کی طرف سے، تو عشاء کی نماز تراویح با جماعت ادا کریں، اور تراویح کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کریں، کوئی حصہ تلاوت کریں۔ کسی پہ نیند کا بہت غلبہ ہے نا، تو 3 بار سورہ اخلاص تو پڑھے، 3 بار سورہ اخلاص سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کریں، اور دین سیکھنے کی نیت سے کسی دینی کتاب کے 1-2 صفحوں کا مطالعہ کریں۔ نماز کی کتاب تو سب کے گھر ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں، آپ کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے 1000 مہینہ دین کا علم حاصل کیا، 1000 مہینہ دین کا علم حاصل کیا۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح اپنے نبی پر درود پڑھنا نہ بھولیں، جس کا یہ سارا فیض ہے، جس کی قربانیوں سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ بے شک پھر سو جائیں، صبح تھوڑا سا اپنے معمول سے پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے رب سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور پھر برکت کی نیت سے سنت طریقے سے سحری کھائیں۔ یہ 5 راتیں عمل کریں، انشاءاللہ تعالی یقینی طور پہ آپ کو 1000 مہینوں سے زائد کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے کم از کم مقدار بتائی، باقی جس کی جتنی ہمت ہے وہ زیادہ کریں، پوری رات جاگے، اس کی اپنی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ جو بہت ہی نکما ہو، بہت ہی سست ہو، پھر اس کے لیے عرض یہ ہے، محقق بات یہی ہے کہ آخری جو عشرے کی 5 راتیں ہیں کسی ایک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں والی رات شب قدر ہوگی۔ تو میں اپنے ذوق سے کہہ رہا ہوں، اپنے وجدان سے کہہ رہا ہوں کہ جب زیادہ خلقت کا یہ گمان ہو تو شاید اللہ 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر بنا دے، وہ بنا سکتا ہے۔ تو وہ ایک رات وہ پوری عبادت میں گزار دیں، دعاؤں میں گزاریں، تلاوت اور تسبیحات میں گزاریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے رحمت، کرم، اور سب سے بڑی بات جہنم سے نجات کا فیصلہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا فرمائیں۔